من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ بات شروع کی جائے. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. بھائی جو میرے پاس نے موضوع رکھ دیا ہے، یہ من حیث الجنس تو اتنا وسیع ہے کہ اس پر کئی اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن من حیث النوع اتنا محدود ہے کہ 10 منٹ بھی نہیں بولا جا سکتا. شاید میری بات سمجھ نہیں آئی لوگوں کو. یعنی اگر حروف مقطعات اس کا موضوع ہو تو اشرے، لیکن اگر کہا جائے نا صرف کاف ہا یا عین صاد، میں کھلا چیلنج کرتا ہوں. بلکہ جو موضوع مجھے دیتے ہو پہلے دوسروں کو آزما لیا کرو، پھر اس حقیر کو آزمایا کرو. بہرحال میں نے اس پر کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے نا. کاف ہا یا عین صاد مکمل آیت ہے. 5 حرف ہیں اس کے، کاف ہا یا عین صاد، اور حروف مقطعات کی ترتیب میں بھی 5واں حرف ہے. یہ یعنی جس ترتیب سے قرآن اترا ہے، سب سے پہلا حرف اترا ہے نون. سورہ قلم میں نون والقلم، یہ سب سے پہلے. موضوع میں نے پڑھنا ہے، پریشان تم ہو رہے ہو، ٹھیک ہو کے بیٹھو. دوسرا حرف آیا ہے قاف، قاف والقرآن المجید. تیسرا حرف آیا ہے صاد، صاد والقرآن ذکر. چوتھا حرف آیا ہے یاسین، اور 5واں ہے سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد. جہاں تک تو اسرار کی بات ہے، رسول خود فرماتے ما من حرف من حروف القرآن الا ولہ 70,000 معنی. قرآن کے ایک ایک حرف کے 70,000 معانی ہیں، اور یہ ہے 5 حرف، یعنی 3,50,000 معنی اس میں چھپے ہیں. تفاسیر اہل بیت میں بالکل کھلا چیلنج کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک علم ہے وہاں تک. صرف 5 قول بھائی جمیل عباس ملتے ہیں اس پر معصومین کے، بس. 2 کلموں پہ مبنی امیر کائنات کا، 7 لفظوں پر مشتمل سلطان کربلا کا، 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں صادق آل محمد کی، اور 1 فرمان قائم آل محمد کا. یعنی معصومین کی توازیر میں اس سے زیادہ کوئی حرف ثابت کرے بیعت کروا لے. لیکن ہمیں بھی ایک حد تک شاید آدمی اجازت ہوتی ہے تفسیر کرنے کی نہیں، چونکہ قرآن نے 3 دعوتیں دی ہیں.
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لگے تھے یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یعنی تدبر کی دعوت بھی دی ہے قرآن نے، اجازت بھی. جتنا میری تمہید کو سمجھو گے آگے بات اتنی آسان لگے گی. یہ سورہ محمد میں ہے آیت. دوسری جگہ کہہ رہا ہے فَقْصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے میرے حبیب ان کو گزرے ہوئے قصے قرآن میں سنایا کر، شاید فکر کریں. یعنی تدبر کے بعد تفکر کی دعوت بھی دی ہے قرآن نے، اجازت بھی دی ہے. سورہ عنکبوت میں، اور یہ آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ سورہ اعراف میں ہے، اب سورہ عنکبوت سے پڑھنے لگا ہوں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اللہ کہتے ہیں اس میں نشانیاں کھلی کھلی ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، اس قوم کے لیے جو عقل استعمال کرتی ہے. تو تعقل کی دعوت بھی دی ہے قرآن نے، اجازت بھی دی ہے. سمجھ آ گئی باہر والوں؟ تدبر کی اجازت، تفکر کی اجازت، تعقل کی اجازت. اس سے آگے پیچھے ہو جاؤ گے تو پھر تفسیر بالرائے ہو جائے گی اور وہ کفر ہے. یعنی اب تفسیر بالرائے کیا ہے؟ اللہ ڈاکٹر صاحب بات کرے دن کی اور بندہ کہے رات کی ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے. اللہ بات کرے آسمان کی، بندہ کہے زمین کی ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے. اللہ بات کرے زید کی، بندہ کہے بکر کی ہے، یہ تفسیر بالرائے. سمجھ میں آ رہی ہیں میری باتیں؟ ہاں اچھا. اب یہ جو تین چیزیں ہیں، عقل استعمال کرنی ہے، فکر استعمال کرنی ہے، تدبر کرنا ہے. عقل کا تعلق ہے فلک زحل سے. سب سے اونچا جو فلک ہے وہ فلک زحل ہے، جس پہ زحل ستارے کی حکومت ہے، اور یہ ستارہ تیرے مولا شاہ نجف کا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور آج یہ بات ملتان والوں لکھ کے جاؤ، غزن پر کھلا چیلنج کر رہا ہے، جو لوگ اس ستارے کو منحوس کہتے ہیں وہ منحوسان عقل و علم ہیں. چونکہ تمہارے مولا صالح کے آل محمد نے ایک شخص کو ڈانٹ دیا تھا، فرمایا خبردار یہ بات نہ کر، وہ نجم امیر المومنین و نجم الاوصیاء، وہ امیر کائنات کا ستارہ ہے اور ہر وسیع کا ستارہ ہے. مولا بھی یہ بربادی اس سے کیوں منسوب ہے؟ فرمایا چونکہ علی کا ستارہ ہے، جس کا ہو اسے تو عرش پہ لے جاتا ہے. جس کا یہ ذاتی ستارہ ہو اسے عرش پہ بٹھاتا ہے، لیکن جو اس ستارے سے ٹکرائے اسے پاش پاش کر دیتا ہے، جیسے علی کرتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشتری کا تعلق ہے علم سے. زحل کے بعد ہے فلک مشتری، جس پر مشتری ستارے کی حکومت ہے، راجدھانی ہے، اس کا علم سے تعلق ہے. جس کے ہاں جتنا بھی علم ہے مشتری کی شعاؤں کا اثر ہے، کم یا زیادہ یہ بحث نہیں ہے. اور فکر کا، قوت فاکرہ کا تعلق ہے فلک شمس سے، جہاں سورج رہتا ہے. زحل، مشتری، شمس. موضوع دیا ہے، میں نے تو چلنا ہے، نبھانا بھی ہے.
ان کے ذہن میں وسعت بھی پیدا کرنی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھیجوں پھر اسے وصول بھی کریں. ہاں ظہر عقل، مشتری علم، شمس فکر. اور ذرا اسے اعداد کے پیرائی میں دیکھیں. زے کے عدد 7. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جیم والی ہے کہ 8. کتنے ہو گئے؟ اس وقتوں میں جو لوگ چوچو بولو انہوں نے شاید کھانا نہیں کھایا آج. 15. اور لام کے 30. 45. 45 عدد آدم کے بھی ہیں اور 45 کا عدد کامل 9 بھی ہے. ہاں 2 ستارے ہیں ڈاکٹر لیاقت، 2 ستارے جن کا نام زے کے حرف سے شروع ہوتا ہے، زحل اور زہرہ. بات پڑھ رہی ہے یا نہیں؟ اور اس حرف زے پر میں اگر بحث شروع کروں تو ان کا خمسہ اسی میں گزر سکتا ہے. حرف زے اسرار کے کئی جہان اپنے اندر رکھتا ہے. صرف ایک نبی کا نام حرف زے سے اللہ نے شروع کیا ہے، جس کی آیت میں نے ابھی پڑھی، زکریا. یہ اسی زے کی کرامت تھی کہ چھوٹی حجت ہو کر بھی مریم جیسی معصومہ کا کفیل بنا. سمجھ رہے ہو؟ سر سے گزر رہی ہے میری باتیں. چونکہ نام زے سے، اور کسی نبی کا نام زے سے شروع نہیں ہوتا. ضمیر رضا زکریا کا، کفلہا زکریا. قرآن کہتے ہیں مریم کی کفالت زکریا نے کی. اب مجھے نہیں پتا کس کے پر ہیں کس کے ٹوٹ گئے. جس کے سلامت ہیں ذوق پرواز بھی ہے. شاعر نے جب سے مذاق پرواز کی بھیک مانگ لینا اور میرے ساتھ اڑان بھرنا. آل محمد کے گھر میں بھی ایک ہستی ہے جس کا نام زے سے شروع ہے. زکریا کا نام زے سے شروع ہوا، وہ مریم کا کفیل. زینب کا نام زے سے شروع ہے، وہ کفیلۃ السجاد. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں اسی حرف سے. اسی لیے اللہ نے اپنا کوئی نام زے کے حرف سے شروع نہیں کیا. میں کہہ گیا پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا. ہاں دیکھ رہو اللہ کے جتنے نام ہیں زے سے کوئی شروع نہیں ہوا. اس کا نام ہے زے سے، چھپا ہوا ہے، قیامت کو ظاہر ہوگا. اسی لیے اس نے اپنے ایک دوسرے نام میں حرف زے 2 دفعہ استعمال کیا ہے. العزیز، غلبے والا. اس نے بتا دیا ہے غلبہ زے کی میراث ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ہاں العزیز میں زے مثلا بیٹے 2 دفعہ آئی ہے. شروع زے سے کوئی نہیں. زے سے شروع ہونے والا نام پردے میں ہے، اس لیے زے ایک پردے دار کے نام کا سرنامہ ہوا. خیر یہ بات تھی. تو زحل کے عدد کا عدد کامل 9 نکلا تھا. اب ذرا مشتری کے نکالیں، تم جوڑنا اس وقت. میم کے 40، شین کے 300، تے کے 400، رے کے 200، یہ کے 10، 950، 9 5 14.
میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تدبر، تفکر، تعقل، یہ چیزیں بھی ہر ٹھیلا دھکیلنے والے کا مقدر نہیں ہوتی. جی ہاں، اس کے لیے بھی بھائی میرے پاس کیا کیا اسباب چاہیے ڈاکٹر نظر وہ بتانے لگا ہوں. اس کا عدد کامل 9 تھا، اس کا عدد کامل 14 ہوا. اور آپ شمس کے نکالتے ہیں. شین کے 300، میم کے 40، سین کے 60، 400. نقطے گنے نہیں جاتے. اس کا عدد کامل ہے 4. چونکہ سورج عناصر اربع کا مربی ہے. چار بیٹے 4 عناصر ہیں نا، آگ، ہوا، پانی، مٹی. ان 4 عناصر کا مربی ہے. اس لیے اللہ نے اسے نام بھی وہ دیا جس کا عدد کامل 4 بنتا ہے. 9، 14، 4. سب سے پہلے بھیک مانگنا پڑتی ہے اس ذات سے جس کا عدد کامل 9 ہے. پھر علم کی جھولی پھیلانا پڑتی ہے 14 کے ساتھ، یعنی ان 14 میں بھی پھر 9 والی ذات شامل ہے. پھر اربع عناصر سے جوہر تلاشنا پڑتے ہیں. آگ کو نار کہتے ہیں. نار سے نور لینا پڑتا ہے، جیسے موسیٰ نے طور کی نار سے لے لیا. اب پتہ نہیں یار پلے کسی کے پڑ رہی ہے یا بس میں بات ہی کرتا جا رہا ہوں. جیسے موسیٰ نے طور کی نار سے نور حاصل کیا، تو جو نور سے نور نکالنے کا ہنر جانتا ہو وہ تدبر کر سکتا ہے قرآن میں، وہ تعقل کر سکتا ہے، وہ تفکر کر سکتا ہے. پھر ہے ہوا. ہوا سے لطافت لے، پانی سے سخاوت لے، زمین سے تواضع لے، خاک سے. میں کیا ہوں، تم کیا بیچتے ہو. عیسیٰ جیسی حجت سے خدا نے کہا تھا، میں حدیث سے کچھ دکھا سکتا ہوں. یا عیسیٰ ان اردت ان تطیر فی السماء مع الملائکۃ کن فی التواضع کالارض وفی الشفقۃ کالشمس وفی السخاء کالبحر. اے عیسیٰ اگر چاہتے ہو کہ آسمانوں پہ میرے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرو، تواضع میں زمین جیسے ہو جاؤ. پہلے یہ بات ہے، جیسے زمین کی تواضع ہے، ہر ایک کے قدموں کے نیچے ہے، احتجاج نہیں کرتی. شفقت میں سورج جیسے ہو جاؤ، یہ نہیں دیکھتا یہ دشمن کا گھر ہے یہ اپنے کا گھر ہے، سب کو شعائیں برابر کی بانٹتا ہے. اور سخاوت میں سمندر جیسے ہو جاؤ. تو یہ چیزیں اگر پاس ہیں تو پھر ہوتا ہے قرآن میں تدبر، پھر ہوتا ہے تعقل، پھر ہوتا ہے تفکر. اب آگئی سمجھ میں بات؟ جی. اور اب اسے پہلے تھوڑا سا تدبر کے پہلائے میں دیکھیں، تعقل میں، تفکر میں. کاف، ہا، یا، عین، صاد. تھکے تو نہیں ہو؟ کتنے حرف ہیں جو نہیں بول رہے ہو؟ تمہارے نزدیک 4 ہیں یا 6 ہیں؟ اگر بولو گے تو بات بڑے پڑے گی نا. 5 حرف ہیں. آگے دیکھو آیت کے کلمے کتنے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف کے جواب میں ذکر ہے، ہا کے جواب میں رحمت ہے، یا کے جواب میں رب ہے، عین کے جواب میں عبد ہے. بھائی جو میرا مجھے ذات واجب کی قسم، عوام تو پھر عوام ہے. جس دن علماء کو اسی حرف عین کی حقیقت کا پتہ چل گیا، شاہ نجف کی چوکٹ سے ماتھا نہیں اٹھے گا. میں تھوڑی سی جھلکی
دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک روش بن جائے۔ اللہ نے ایک حقیقت خلق کی تھی، اسی کو دو کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ایک حقیقت، اسی کو دو کیا۔ اب آغاز میں یہ کہاں تھے؟ سلمان نے پوچھا تھا میرے کائنات سے، جب کچھ نہیں تھا آپ کہاں تھے؟ تو کیا کہا تھا علی نے؟ کننا موجودین فی غامض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے۔ علم یعنی ان کا مسکن عین تھا۔ پلے بڑھنے کا بات ہے یار، علم الہی ان کا گھر تھا، ان کا مسکن تھا۔ پھر اس کے بعد جب عالم محسوسات میں آئے ڈاکٹر صاحب مخدوم زادہ، پھر کننا محدقین بعرش ہی، فرمایا ہم عرش کو گھیرے میں لے کے رہتے تھے۔ عرش وہاں بھی مسکن عین تھا۔ باہر والوں بولے پڑے گئے باتیں، کبھی کبھی ہاتھ تو اٹھا دیا کرو۔ وہاں بھی عرش، باتیں بہت لمبی ہیں، میں تھوڑی سی کر کے اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں۔ پھر جب اللہ نے شاہد کاظمی ان کو زمین پہ اتارنا چاہا، ان کے لیے جو وطن پسند کیا وہ عرب تھا۔ اب ٹوٹ کے سننے والوں کو تو واقعی بے چینی ہو رہی کہ غضنفر کے طرف پھڑ میں ڈال رہا ہے ہمیں۔ جو علمی جواہر سمیٹنے کا ہنر جانتے ہو وہ میری طرف دیکھتے رہنا۔ اور پھر دیکھو رسول فرماتے ہیں اذا بلغا نسبی الی عدنان فامسکوا، فرمایا میرے باپ دادا کے نام گنتے گنتے جب عدنان پہ پہنچو رک جایا کرو۔ یعنی رسول نے اپنا شجرہ عین پہ روکا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں اب یہ دیکھیں، اب عدنان میں وہ دونوں اکٹھے تھے، اس کے بعد 4 پشتیں ایسی رہیں، اکٹھے رہے، چاروں عین تھے۔ عدنان کے بعد عبد المناف تھا، عین ہے یا نہیں؟ عبد المناف کے بعد جسے ہاشم کہتے ہو، ہاشم لقب ہے، نام ان کا عمر الاولا ہے، عین تھی۔ عمر الاولا کے بعد عبد المطلب تھا، عین تھی۔ اب یہ 4 عین تک اکٹھے رہے۔ اب عبد المطلب سے دونوں 2 ہو کے الگ ہو گئے، دونوں عین میں گئے، ایک عمران میں ایک عبداللہ میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ اللہ اکبر جی، عین کے ہی اسرار ہیں، عین کا سفر ہے۔ اچھا دیکھو 28 حروف ترجیح ہیں بھائی، میرے پاس شاہد آدمی 28 ہے ضمیر رضا، ان میں صرف حرف عین ایسا ہے جس کے معنی اس کے عدد کے برابر ہے۔ غین کے عدد 1000 ہیں، معنی 1000 نہیں ہے۔ فے کے 80 ہیں، معنی 80 نہیں ہے۔ صاد کے 90 ہیں، معنی 90 نہیں ہے۔ واحد حرف ہے، جاؤ علم کے گھوڑے دو، عین، اس کے عدد بھی 70 ہیں، معنی بھی 70 ہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ پھر دونوں عین کی صلبوں میں، بھائی ہاتھ کھول کے بیٹھتے ہوتے ہیں مجلس میں، مجلس اور بیٹھک کے بیٹھنے کے آداب میں فرق رکھا کرو۔ ہاں جی، بندہ باپ کے سامنے 4 پائی پہ نہیں بیٹھتا، اور اگر عقیدہ ہے کہ یہاں مالک موجود ہیں تو پھر اس طرح۔ ہاں میری طرف دیکھنا، عمران عین، عبداللہ عین، اب دونوں جدا ہو کے آگے۔ اب ایک سے، اس نور کے ایک حصے سے رسول سے، یعنی اللہ نے کہا اب اپنی تبلیغ کا کام شروع کر۔
پہلا کام دعوت ذل عشیرہ عین سے شروع کیا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو ادھر پچھلے کونے والے. اور دعوت ذل عشیرہ میں جس نے تائید کی وہ علی تھا. ادھر والوں کی طرف جا رہی ہے. ہاں یہ چھوٹا سا راستہ بنایا ہے ورنہ کبھی کوئی خمسہ عین پہ رکھ دینا. پانچ جمعہ سے عین پہ ہی ہوں گی انشاءاللہ. میری طرح دیکھنا, میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. دونوں دنیا سے چلے گئے, دونوں کو الگ الگ کر کے واپس بلایا, لیکن دیکھو ایک کی قبر عرب میں بنائی وہ بھی عین, دوسرے کی عراق میں بنائی وہ بھی عین. پتہ نہیں کون کیا سمجھ رہا ہے. ہاں تو اس کاف ہا یا عین اس کے مقابلے میں عبد کو رکھا. اسی لیے جب وہ اپنی تسبیح خود کرتا ہے کبھی تو اسی بات پہ تو کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. اب اس سیر میں عبد تھا, اگر اس وقت میں ایک تھا عبد تو ایک گیا. بس مجھے اور کچھ نہیں کرنا. ہاں چونکہ اللہ نے نسبت عبدیت سے دی ہے تو جتنے عبد ہوں گے سب جائیں گے. یہ میں نے ڈاکٹر کہا تھا آپ لوگوں پر حسنینیہ چھوڑ دیا, ہر کوئی خود تلاش کرتا رہے. آگے کیا ہے سعد, اس کے جواب میں کہا زکریا. منہ پہ بیٹھے ہیں مجلس میں نے نہیں کہا کہ یہ موضوع رکھو, خود رکھا ہے, خود مجھے مجبور کیا ہے. ہاں تو اب آزمایا ہے تو میں نے ٹیسٹ تو دینا ہے نا. سن 81 سے اس وقت تک 37 سال ہو گئے تمہارے شہر میں مجھے مسلسل اشروں پہ اشرے خمسوں پہ خمسے اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے امتحان لیے. بہرحال میں کئی دفعہ ممبروں سے کہہ چکا ہوں جسے شاہ نجف دیتے ہیں نہ تول کے نہ گن کے. ہاں اور دیکھو ہر ایک کو دیتے ہیں, مانگے دیکھ کوئی کائنات مانگے دیتے ہیں, لیکن نہیں مگر ملتان والو ڈاکٹر صاحب رضا بٹی ایک شرط ہے, حسن رضا ایک شرط ہے. اب بھائی جب میرے پاس کی کوٹھی میں سائل پہنچ گیا, جھولی پھیلائی, گردے صاحب نظر اللہ حسین 10 من گندم چاہیے. بھائی جب میرے پاس نظر پر سٹھی آ گیا ہے, پاگل ہو گیا, میں تو 10 من دے دوں گا, جھولی تو 10 من والی لا. کون کیا سمجھ رہے ہیں, اور بیٹھے ہو سمجھ آ رہی ہے بات اندر بار والے. جھولی 5 کلو والی, سوال 10 من کا, یہ عدل کے خلاف ہے. وہ کائنات دیتے ہیں لیکن پہلے جھولی کائنات والی بنا. جو اچھا اب ایک ہے دائرہ ابتس, ویسے تو 14 دائرے ہیں حروف کے, یہ غلط بحث ہے. 13 دائرے مسلم جو ظاہر ہیں, تمام علماء حروف مانتے ہیں کہ دائرے 14 ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں 13 ظاہر ہیں 14واں دائرہ غائب ہے. 14واں چھپا ہوا ہے, پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے. بہرحال ایک دائرہ جس کا تمہاری دنیا سے تعلق ہے, ایک ابتس, ایک ابجد, یہ الف ب ت س ج ہے, یہ دائرہ ابتس کہلاتا ہے.
ابجد حفظ ہوتی کلمن شافظ قارش سخ زدہ، یہ دائرہ ابجد کہلاتا ہے اس میں بھی 28 حرف ہیں، اس میں بھی دائرہ ابتس کا تعلق آدم اور اولاد آدم سے ہے، دائرہ ابجد کا تعلق صرف محمد و آل محمد سے ہے، جن کا دائرہ تجھ سے نہیں ملتا حقیقت تجھ جیسی کیسے ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی میرے ہم صاحب؟ اچھا اب اس وقت دائرے ابجد میں یہ جو کاف ہے 11واں حرف ہے، یعنی نا ابجد حوض ہتی کلمن، ہتی تک 10 حرف بنتے ہیں، یہ کاف لمبے والا 11واں حرف ہے، اور 11 کا عدد ہویت کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہا جو ہے یہ 5واں حرف ہے، ابجد الف بے جیم دال 4 حوض 5واں حرف ہے ہے، اسی سے ہوا ہوتا ہے، اسی سے ہویت ہوتی ہے، عدد اس کا 5 ہوتا ہے۔ ہاں اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کاف ہا یا انساد کی تفسیر کرنی ہے تو آخر کرنی تو ہے نا، اب چاہے خریدار 5 نکلیں یا سارے نکلیں، یہ تو پھر خریدار کا اپنا مقدر ہے۔ کاف کون سا تھا؟ 11واں، اور ہے اب بولو، مجھے کہتے ہو گھنٹہ پڑھ دوں تو ایک لفظ نہیں بولا جاتا، 5واں، 11 اور 5 جیتے رہو، یہ ہے 10واں حرف، ابجد حوض ہتی گن لو، پہلے کتنے تھے؟ 16، اور یہ ہے 10واں، 16 اور 10 جیتے رہو۔ آگے کیا ہے؟ عین، یہ ہے 16واں حرف، کالمن تک 14 ہو گئے، سین عین فے سات فس، 16واں حرف ہے عین، کتنے ہوئے؟ ہاں ڈنڈی نہیں مارنی، اور صاد ہے 18واں حرف، کتنے ہو گئے؟ اونچا بولو تھا کہ پچھلے مالے والے سننے، 60، اور 60 کا استنطاق ہے سین، یہ سارا سین کا کرشمہ ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو بھائی جو جواب شاہد قادمی تمہارے مولا امیر کائنات کے خطبے میں یہ جملہ موجود ہے، علی فرماتے انا سین انا باطن سین، فرماتے میں سین بھی ہوں اور سین کا باطن بھی ہوں۔ اللہ عظمت اللہ، یہ آج میں زمین بنا رہا ہوں، ہاں حقیقی گفتگو کل سے شروع ہوگی، سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، سین بھی ہوں، سین کا باطن، چونکہ سین لقب ہے مدین بیٹے تمہارے رسول کا، یاسین، اور یاسین کے فوراً بعد جو حروف مقطعات آئے وہ یہی ہے، کافا یا انسان میں پہلے بتا چکا ہوں سورہ مریم میں، اور یہ 44ویں صورت ہے ترتیب نزول میں جس طرح قرآن نازل ہوا ہے۔ ہاں سورہ علق پھر سورہ قلم تھی، دوسری صورت سے شروع کیا، جیسے قرآن کو دوسرے حرف سے شروع کیا۔ بھئی دائرہ ابتس ہو یا دائرہ ابجد ہو، بے دوسرا حرف ہے دونوں دائروں میں، اور قرآن بسم اللہ سے شروع ہے، قرآن دوسرے حرف سے شروع کیا، اور حروف مقطعات بھی دوسری صورت سے شروع ہے، سورہ قلم سے، اور یہ 5واں تھا، کافا جان صاحب سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب ایک لقب ہے رسول کا سین، تو جب رسول سین ہوگا تو علی کہتے ہیں میں باطن ہوں، اور ملتان والو جب سین سر ہوگا یعنی راز، سر راز، اسی کی جمع ہے اسرار، جب سین سر ہوگا تو پھر علی کہے گا انا سین، سین میں ہوں، اور
ان مجالس میں آپ کو پتہ چلے گا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن کی ہر آیت کا 70 ظاہر ہے، 70 باطن ہے، اور یہ بشری رسائی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی ہر آیت کی 140 تفسیریں ہیں۔ اور تم دیکھو کہ میں نے 5 معصومین کے نام لیے تھے نا کہ جنہوں نے تفسیر فرمائی، بظاہر مختلف ہیں ساری۔ جی اب کیا، چلو غضنفر اور اشفاق تو آپس میں اختلاف کریں، 14 کریں گے؟ نہیں، اختلاف تفاسیر نہیں، الگ الگ بتائی اسی لیے ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ آیت کی تفسیر ایک نہیں ہوتی۔ آگے جیسا سائل آتا تھا ان کے سامنے ویسی تفسیر کرتے تھے۔ ہاں کرنے کو تو مفسرین عامہ میں سے بھی دیکھو، عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کی، شاگرد ہے امیر کائنات کا۔ سعید بن جبیر نے بھی اس کی تفسیر کی، عطا بن ثابت نے بھی، یعنی یہ اس دور کے لوگ تھے، ان کے نام لے رہا ہوں۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ آیت ہے کافا یا انصاب، اس لیے تو آگے اللہ کہہ رہا ہے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ جو کاف یا عین صاد ہے یہی تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے عبد زکریا پہ نازل کی۔ تم تھک گئے ہو، اور میں تو ابھی روش پہ پہلا قدم رکھ رہا ہوں۔ ہاں نہیں بھائی جب میرے پاس سامنے بیٹھے ان سے کہو تبدیل کر دیں، میں کل سے اور موضوع پڑھ دوں گا، ہاں ورنہ پھر سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی نے کہا یہ اسم اعظم ہے، مانتا ہوں ہے، ہاں لیکن بات شرطیں پھر وہی 3 ہیں، تدبر، تعقل اور تفکر۔ اس کے بعد خیر کسی نے کہا ثناء اللہ اثنى بہ علی نفسہ، یہ اللہ کی ثنا ہے جو اللہ نے اپنے نفس کی ثنا خود کی ہے۔ اور یہ تو میں نے تمہارے رسول کی حدیث بھی پڑھی ہے اور طرفین کی کتابوں میں پڑھی ہے کہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں الہی انت کما اثنیت علی نفسک، اے میرے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنے نفس کی ثنا کی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، اور یہ وہ مرحلہ ہے ملتان والوں کہ جہاں علم کے پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، علم کی ٹانگیں لرز جاتی ہیں، اور یہ دعویٰ صرف اس گھر نے کیا ہے جس میں 14 رہتے ہیں کہ وہ اپنی ثنا کرتا تھا جب وہ تھا اور ہم تھے اور کچھ نہیں تھا۔ ہاں کہو کہ بھی تو نہیں بتاؤں گا سوار کیسے کیا، بندھے ہاتھوں سے۔ بہرحال 31 بیویوں کو بڑی بہن نے سوار کیا، 31 کو چھوٹی نے سوار کیا، باقی علی کی 2 بیٹیاں بچ گئیں۔ شام والی نے کہا ام کلثوم آ تجھے بھی سوار کر، مجھے نہیں معلوم میرے سامنے کون کیا ہے، جیسے تیسے چھوٹی بہن کو بھی سوار کر دیا، اکیلی رہ گئی۔ ناظرت یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں، اور پھر چلا کے کہا اخل حسین این یدک، اخل عباس این رکبتک، حسین تیرے ہاتھ کہاں ہے، عباس تیرا زانو کہاں۔
اکبر اللہ اکبر. میں بار بار ہر لمحے ہاتھ جوڑ کے جملہ بول رہا ہوں, تیرا دل دکھا رہا ہوں. ختم کر دی میں نے بات. کلما ارادت ان ترکبا سقطت علی الارض. ہاتھ کا سہارا تو تھا نہیں, ایک دفعہ سوار ہونے کی کوشش کی, علی کی بیٹی زمین پہ گر پڑی, دوسری دفعہ گر پڑی. ملتان والوں جب تیسری دفعہ گری, کسی بی بی نے بلا تشبیہ بازو پکڑے, آ زینب میں سوار کراؤں. کہا کس بی بی کے ہاتھ کھل گئے, کون اونٹ سے اتر آئی. فرمایا اتنی برباد ہو گئی ہو ماں زہرا کو نہیں پہچانی, تو اتنی مشکل سے سوار ہو رہی تھی, مجھے پہلو کے زخم ہو, میں جنت البقیع سے تجھے سوار کرنے آ گئی. جو بیمار میں شفا, جمعی مومنین مومنات کی جو حالات پڑا ہے, اللہ شریعت نزدیک جائے. ہماری لاکھوں دعاؤں کے ایک دعا ہے, ہمارے وارث کو جو ہے اللہم کن ولیک حجت اللہ حسن صلوات علیہ وعلا آبائی فی علیہ الساعت وفی کل ساعت ساعت لہر النہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتى تسكنه أرضك طوّل وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين.